RSS کا اور BJP کا اپنا ایک ورلڈ ویو ہے مسلمانوں کو لے کر، اور خاص طور پہ جو مسلمانوں نے بر صغیر پہ حکومت کی تقریباً 1000 سال پہلے، اس وہ تاریخ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں کسی طریقے سے. اور میں نے خود چونکہ دیکھا بھارت میں رہ کر 2014 سے آنورڈز کس طرح مودی سرکار نے سڑکوں کے نام تبدیل کرنا شروع کر دیے. پھر ہم نے دیکھا ایودھیا ماسک کا جو ابھی آیا کہ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ کہ آپ وہاں پہ رام مندر بنا سکتے ہیں. اس لیے تاج محل کے بارے میں مختلف لوگ باتیں، اب جو کٹر جو الٹرا نیشنلسٹ یا ہندو نیشنلسٹ ہیں، جس قسم کے نیریٹیوز وہ دے رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں، تو اس سے ایک احساس یہ ہوتا ہے کہ شاید مسلمانوں کی کلینزنگ وہاں کرنا چاہتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھارت افورڈ نہیں کر سکتا. چلیں جی جل صاحب، یہ تو انہوں نے ایک پولیٹیکل دے دیا. ملیٹریلی نریندر مودی کی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ پاکستان کو ہم 7 سے 10 دن پاکستان کی آرمی کو ہم اڑا سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں. یہ کس بیسس پہ ایسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے؟ ہمیں ان چیزوں کو سیریسلی لینا چاہیے، اس لیے کہ ایک جیسے ہم 5th جنریشن وار کہتے تھے، وہ تو ایک چل ہی رہی ہے کہ آپ ایک ملک کو اندر سے کمزور کرنا چاہ رہے ہیں. چنانچہ اس کے لیے ہمیشہ دشمن ایک اپرچونٹی کے لیے منتظر رہے گا کہ اگر اندر سے آپ کو وہ دیکھتا ہے کہ اتنا ویک ہو گیا، جیسے ہمارے ملک میں ڈسینشنز ہیں، تو لازماً دے وڈ لائک ٹو اویل این اپرچونٹی جس میں کہ وہ ملٹری ایکشن کریں. ہمیں ملٹریلی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مسئلہ ہے. ڈیفنس کے نقطہ نگاہ سے میرا خیال ہے پاکستان ان کو بالکل ہر وقت سرپرائز کرے گا، کیونکہ آپ سرپرائز جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل ایج پہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ٹیکنالوجیکلی دوسرے کو مات دیں. ٹائم سے بھی ہو سکتا ہے. جنرل صاحب اف آئی مے، ابھی آپ نے کہا سرپرائز، کیا ہمارے پاس یہ سکھوں کا، میزوز کا، تاملز کا، دالیتس کا یہ سرپرائز نہیں ہے؟ ڈونٹ یو تھنک they'll be participating؟ یہ سارا کچھ ہے، لیکن پاکستان میں جو سب سے بڑی ہم نے غلطی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جب یہ فالس فلیگ آپریشنز کرتے رہے ہیں، ہم نے انڈیا کا جھوٹ دنیا کے سامنے نہیں کھولا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا ہمیں ٹیررسٹ کہہ رہی، جب بھی کبھی کوئی وزٹ پہ آتا ہے بھارت ادھر وہ ہمیں نصیحت کر جاتا ہے. آپ انٹرنیشنل رائٹنگ جتنی جی چاہے دیکھ لیں، انڈیا کا دیکھ لیں، ہر طرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جی یہ کراس بارڈر ٹیررزم ہے، یہ ختم ہوگا. تو یہ کیوں ہے؟ ہم کرا رہے ہیں. ہم مطلب بڑی واضح چیز ہے. میرا کوشچن ہے کہ آپ نے حافظ سعید پہ الزام لگایا بامبے کا، آج دن تک کیوں نہیں کوئی ثبوت لے کے آ سکا؟ امریکہ نے اس کے ثبوت کے لیے ہیڈ منی رکھا کہ جناب کوئی اس کی لنکیج بتائے. یہاں پہ ریمنڈ ڈیوس کو رکھا، اس نے نیٹ ورک ڈیولپ کیا، پیسہ خرچ کیا انہوں نے، لیکن کوئی لنک نہیں نکل سکا. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنا یہ ٹیگ ہٹائیں تاکہ آپ کی ایک کریڈیبلٹی ہو، اور پھر آپ دنیا کو یہ کہیں کہ جناب یہ ٹیررسٹ ہیں تو کوئی آپ کی بات سنیں. آج آپ سکھ کو یا کسی کو تھوڑی سی بھی اگر ہیلپ کر دیں تو آپ دیکھیں کہ پہلے آپ کے اوپر ٹیررزم کا لیبل ہے، آپ کو یہ کس طرح کارنر کرتے ہیں. سو ہماری بہت بڑی کمزوری یہ رہی ہے کہ ہم نے انڈین نیریٹو کو کاؤنٹر نہیں کیا، باوجود اس کے وہ برملا کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے فورن پالیسی کے وہ کارڈینل پوائنٹس جب دیتے رہے تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے. پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کشمیر کی اسٹرگل کو پاکستان اسپانسرڈ ٹیررزم بتانا ہے. تو دے آر ڈوئنگ دیٹ. اوکے، اچھا، یہ جو انہوں نے آج بات کی ہے، یہ جو آج جنرل صاحب بات کر گئے ہیں کہ ہم کاؤنٹر نہیں کرتے، لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، یہ کاؤنٹر کہاں ہوا ہے؟ الیاس ڈیوسن نے کتاب لکھی ہے بیٹریل آف انڈیا، جو باسط صاحب نے ضرور پڑھی ہوگی. ڈاکٹر رفعت آپ مجھے بتائیں. ایک چیز میں آپ نے چونکہ کتاب کا ریفرنس دے دیا ہے، اس کتاب کے ریفرنس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری ڈاکومنٹس آ چکی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان کا کام نہیں تھا. پٹی کیوں جی میرے خیال میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں جو مودی صاحب کی جو ریسنٹ سٹیٹمنٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کی فوج کو 7 یا 8 دن کے ریفیٹ دے سکتے ہیں. دیکھیں، یہ اس سوچ کی علامت ہے جو کہ ہندوستان کے اندر پائی جاتی ہے اور جس کو سسٹمیٹکلی مودی صاحب پروموٹ کر رہے ہیں. اور اس کے حوالے سے
وہ ملٹریلی تو خطرہ ہو یا نہ ہو، لیکن اٹس این انڈیکیٹو آف اے ہندو مائنڈ سیٹ، جس کے حوالے سے وہ مستقبل میں کوئی پاکستان کے خلاف جو بھی کارروائی کرنے کا وہ سوچ رہے ہیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، پہلی بات۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس کو ڈسمس نہیں کرنے دینا چاہیے آؤٹ آف ہینڈ، وہ میرے خیال میں ہمیں وی شوڈ بی پریپیئرڈ ٹو میٹ دس چیلنج۔ اچھا، اب کیا وہ ملٹریلی وہ جو بات جو کر رہے ہیں کیا وہ فیزیبل ہے؟ فیزیبل قطع نہیں ہے، کیونکہ دونوں ملک جو ہیں وہ نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہیں، اور دنیا کو بھی معلوم ہے کہ ان دونوں کے درمیان اگر کسی قسم کی بھی شوٹنگ وار شروع ہوتی ہے تو وہ رزلٹ کر سکتی ہے ان اے وائڈر کنفیڈریشن انکلوڈنگ اٹ کین بیکم اے نیوکلیئر وار۔ تو میرے خیال میں اس حوالے سے پاکستان کا ڈیٹرنس از ان پلیس، لیکن وہ ڈیٹرنس کافی نہیں ہے، کیونکہ ہم جب 5th جنریشن وارفیئر کی ہم بات کریں نا تو پاکستان کے خلاف ان کو اب آپ دیکھیں یہ جو کرونا وائرس ہے اس کی وجہ سے چین کی اکانومی کو اتنا بڑا سیٹ بیک ہوا ہے کہ جو کہ لاکھوں کی تعداد میں اس کے حوالے سے، تو اس قسم کی کوئی بھی چیز وہ ہندوستان بھی کر سکتا ہے۔ تو میرے خیال کے اندر یہ ہمیں 5th جنریشن وارفیئر کے حوالے سے جو ہندوستان جنرل صاحب نے جن اندرونی قوتوں کا ذکر کیا وہ بھی ایک جو سینٹری فیوگل فورسز ہیں اس کو بھی ہندوستان جو ہے وہ ثبوت دیتا رہا، اور اس کے بارے میں کلبھوشن یادو کے حوالے سے ہمارے پاس کافی ثبوت بھی موجود ہے۔ اگر ہم ممبئی کے اوپر ہندوستان کو اف یو کی ناٹ پٹ ڈاؤٹ تو کلبھوشن یادو کے حوالے سے ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے اور ان کی کنفیشن موجود ہے، تو جس کے حوالے سے تو میرے خیال کے اندر یہ صرف ملٹری کارروائی کی بات نہیں ہے، یہ ایک آل انکمپریسنگ اسٹریٹجی کا وہ ایک حصہ ہے جس کے تحت وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا جائے تاکہ وہ ملٹریلی اٹ شوڈ بیکم اے واک اوور۔ لیکن کمنگ آن ریفرنگ ٹو واٹ جنرل شعیب سیڈ، ہم ویک نہیں ہیں اپنا جو سٹانس ہے انٹرنیشنلی ایکسپوز کرنے پہ؟ یہ دیکھیں اس کے اندر میرے خیال میں دیکھیں میرے خیال میں پاکستان از اے نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ، پاکستان 220 ملین لوگوں کا ملک ہے، لیکن اٹس ناٹ پنچنگ اکارڈنگ ٹو اٹس ویٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے ایک خوف میں مبتلا ہے کہ اگر ہم نے یہ کر دیا ایکس وائی کر دیا اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ بھائی اگر آپ وہ چیزیں اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو بھی الزام آپ کے اوپر آ تو رہا ہے نا، تو اگر آپ وہ چیزیں کریں گے تو اس کے بارے سے وی نیڈ ٹو بیکم وی بگن ٹو بیکم لٹل بٹ مور پرو ایکٹیو اینڈ گین لٹل بٹ مور کانفیڈنس، تاکہ ہم اپنے ویٹ کے حساب سے ہندوستان کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے اور ہندوستان کے وہ الائز جو ہیں جو امریکہ جو ان کی شے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور امریکہ ان کی بیک کے اوپر ہے اس کے بھی ہم جو ہے چیلنج کر سکیں۔ لیکن مجھے نہیں سمجھ آتا کہ پاکستان جو ہے اٹس ناٹ ولنگ ٹو پنچ اکارڈنگ ٹو اٹس ویٹ، اور جو میرے خیال میں ہمیں کرنا چاہیے تبھی جو ہے وہ دوسرے ملکوں کو ایک میسج کلیئر جائے گا۔ دیکھیے بات پہلی میں تھوڑا سا پچھلے سیگمنٹ سے بات شروع کرتا ہوں، کیونکہ ممبئی کا آپ لوگوں نے ذکر کیا، میں اس وقت نیو دہلی میں تھا، اڑی کا واقعہ ہوا، پٹھان کوٹ کے یہ دو واقعات خاص طور پہ۔ دیکھیے پاکستان نے تو ہمیشہ اس میں جوائنٹ انویسٹیگیشنز کی بھی آفر کی ہے، انٹرنیشنل انویسٹیگیشنز کی بھی آفر کی ہے، پر بھارت نے ہمیشہ ریلکٹنس شو کی ہے ان معاملات میں۔ جہاں تک ممبئی کا تعلق ہے، میں آپ کو حقیقتاً بتا سکتا ہوں کہ کس طرح میتھوڈیکلی بھارت نے اس سارے ٹرائل کو ڈسٹارٹ کیا ہے اور اس کو ڈیلے کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا ہے، اور وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ممبئی ٹرائل کبھی صحیح معنوں میں کنکلوڈ ہو، کیونکہ ان کو ایک پریٹیکسٹ ملا ہوا ہے کہ جب تک ممبئی کا معاملہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان اور بھارت کے درمیان ہم بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اور وہ ٹرائل کمپلیٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کوآپریشن ہی نہیں مل رہا بھارت سے۔ اس وقت بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 26 ہمیں وٹنسز کے ڈیپوزیشن چاہیے پاکستانی کورٹ میں، وہ نہیں ہونے دے پا رہے۔ اسی طرح بہت سے ہمیں اکوپمنٹ جو ہے جو استعمال ہوا بقول ان کے اس دہشت گردی میں، وہ ہمیں وہ شواہد نہیں پیش کر رہے کہ ہم اپنی کورٹ میں یہاں پیش کریں۔ تو جب تک کہ لیگل ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوں گی تو ممبئی تو ٹرائل ہے پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات آپ بالکل یاد رکھیے کہ بھارت کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ممبئی جو اٹیک ٹرائل پاکستان میں ہو رہا ہے وہ مکمل ہو، کیونکہ وہ اس کے انٹرسٹ ہی میں نہیں ہے۔ جہاں تک آپ کا بریگزٹ کا تعلق ہے، بریگزٹ کے جانے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یورپین یونین کے کانٹیکس میں بہت نقصان ہوگا، کیونکہ ابھی دیکھیے ان کے 73 ایم ای پیز ہیں وہاں پہ، اور ابھی پچھلے دنوں جو سی اے اے کی حوالے سے کچھ 5-6 ریزولوشنز انڈیا کے خلاف آ رہی تھی یورپین پارلیمنٹ میں، وہ اب ڈیلے کر دیا گیا ان کو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 13 مارچ کو
یورپین یونین اور انڈیا کی وہاں پہ سمٹ ہو رہی ہے اور پرائم منسٹر مودی نے جانا ہے. تو اب یہ جو ریزولوشنز ہیں، اب اس میں کشمیر چونکہ ہمارے جو یو کے ایم ای پیز تھے وہ بہت، جس طرح وسیم سجاد ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا پیچھے وہ تھے، تو وہ بڑے ایکٹیولی اس کو پرسو کرتے تھے ان معاملات کو. اب آپ کے پاس ایک جو برطانیہ کی جو سپورٹ تھوڑی بہت تھی، جو ہمارے پاکستانی نژاد وہاں پہ تھے یورپین پارلیمنٹ میں جو کام کرتے تھے، وہ ہمیں اب سپورٹ ہماری بڑی رہ گئی ہے میرے خیال میں. تو ہمیں اب یورپین پارلیمنٹ میں کچھ نہ کچھ مشکلات تو ہوں گی. اسی طرح جو ہے بریگزٹ کے جانے سے یورپین یونین اٹ سیلف بھی ویکن ہو گیا ہے بنیادی طور پہ، کیونکہ برٹن ایک بہت بڑی اکانومی ہے، وہ P5 کا ممبر بھی ہے، تو یورپین یونین کو بھی اور ان دونوں کو آپس میں ایڈجسٹ کرنے میں کچھ ٹائم تو بہرحال لگے گا. لیکن ہماری کوشش بہرحال رہنی چاہیے. جہاں تک سیل کا تعلق ہے، وہ آپ کو یاد ہوگا غلام نبی فائز صاحب کو واشنگٹن میں کس طرح انہوں نے الجھایا کیسز میں. اس کے بعد جب وہ بند ہوا تو پھر یہاں بھی ریسورسز کا بہانہ بنا کر بند کر دیا گیا. آپ دیکھیں 5 فروری کا اب آ رہا ہے، وی ول مارک دا سالیڈیرٹی ڈے ود کشمیر، بٹ وہ سارا کام پاکستان کی حد تک ہو رہا ہے. یہ بھی ضروری ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے جو آپ کی باہر سفارتکاری ہونا چاہیے. آپ کو اپنے سفراء نظر نہیں آتے ٹیلی ویژن پہ، میڈیا پہ آپ کو نظر نہیں آتے، تھنک ٹینکس میں نظر نہیں آتے. تو یہ سارے پرابلمز ہیں، کیونکہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا وی نیڈ این آل انکمپسنگ اسٹریٹجی ٹو ڈیل ود آل دیز ایشوز فیسنگ پاکستان. تو یہ چیری پکنگ سے یا فٹس اینڈ اسٹارٹ سے یہ معاملات نہیں ہوں گے. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے 70-72 سال کشمیریوں کے ساتھ ہم کھڑے رہے. لیکن کیا دنیا کو ہم یہ چیزیں جا کے بتاتے ہیں؟ جب بھارت یہ کہتا ہے کہ ٹیررزم بند کریں، اس کا جواب ہم کیا دیتے ہیں؟ جب تک آپ ڈپلومیٹیکلی لوگوں کو کنونس نہیں کریں گے کہ جناب